یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ جنگ بدر ایک وہ جنگ تھی جس میں مسلمان اور کفار آمنے سامنے پہلی دفعہ آئے تھے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی جبکہ کافروں کی تعداد ان کے 3 گنا تھی۔ ابو جہل کا قافلہ جو کہ مکہ کے لیے روانہ تھا، اس میں 50,000 سونے کے سکے اور اس کے علاوہ کافی کچھ مال میں موجود تھا۔ مگر ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا، ان کو مدینہ کے پاس سے ہو کے گزرنا تھا اور مدینہ میں مسلمان پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جنگ بدر سے 1 سال پہلے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا اور ان کا سامان اپنے پاس رکھ لیا گیا تھا اور اس میں کافی حد تک مال اسی قافلے میں موجود تھا۔ ایک طرف مسلمان صرف 313 لوگ 2 گھوڑے اور 70 اونٹوں کے ساتھ تھے، دوسری طرف کفار 1000 آدمی 170 اونٹ اور 100 گھوڑوں کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان وہاں سے بچ کے نکل گیا، مگر ابو جہل کا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ اس نے بولا ہمارے پاس 1000 آدمی ہیں، ہم یہ جنگ کریں گے۔ تو اگلے دن مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوئے۔ کفار کی طرف سے عتبہ، ایک ان کا امیر بزنس مین، باہر آیا اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ اور چیلنج کرتا ہے ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے بولا ہم ان سے نہیں لڑتے، ہم ان لوگوں سے لڑیں گے جنہوں نے اپنے دین کے ساتھ بغاوت کی، ہم ان کا سر قلم کریں گے۔ پھر ان تینوں کی جنگ ہوئی تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور عتبہ اور اس کے بھائی بیٹے تینوں مارے گئے۔ مسلمانوں کے لشکر میں حضرت حذیفہ کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کے والد، چچا اور بھائی تھے، مگر اس کے باوجود حضرت حذیفہ مسلمانوں کے لشکر میں ہی رہے۔ ابو جہل نے پھر حملہ کر دیا، مگر ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مر رہے تھے۔ کافر پیچھے ہٹ گئے، مسلمانوں نے اپنے پیچھے والوں کو آگے کر دیا اور پھر کافروں نے حملہ کر دیا، مگر اس بار بھی وہی ہوا، وہ پھر سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور سارے کافر بدر کا میدان چھوڑ کے بھاگنے لگ گئے، جس میں ابو جہل مارا گیا۔ مکہ والے جیت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ پچھلے 60 سال میں کوئی بھی بڑی جنگ نہیں ہارے تھے اور 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کی 60,000 فوج کو بھی شکست دیا تھا۔ دوسری طرف مدینہ میں مسلمان جشن منا رہے تھے اور پورے مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ اور ملٹری جینیس کے نام سے جانے لگے۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خیمے میں گئے تو ان کو پتہ لگا ان کی ایک بہت ہی عزیز بیٹی رقیہ جو کہ اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی خوشی خراب ہونے نہیں دی۔ مگر مسلمانوں کو کیا پتہ تھا یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہنے والی تھی، کیونکہ دوسری طرف کفار نے پورے عرب سے 3000 کا لشکر تیار کر دیا تھا، جو کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا تھا۔ اس لیے آنے والی جنگ ایک خون ریزہ جنگ ہو سکتی تھی اور اس کا مسلمانوں کو فی الحال علم نہیں تھا۔